السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مشکل حالات میں اپنوں کو چھوڑ دینا، اکیلا چھوڑ دینا اور پیسے کے پیچھے بھاگنا ایک دن انسان کو بہت اکیلا کر دیتا ہے۔ ہسپتال کے سرد برآمدے میں ابا کی اکھڑتی سانسوں کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ جیب خالی تھی اور سامنے پڑا ادویات کا نسخہ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ اسی بے بسی کے عالم میں میری ماں میرے قریب آئی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سونے کی بالیاں اتارنے لگی جو ان کی شادی کی آخری نشانی تھی۔ اس نے وہ بالیاں میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لے جاؤ اور اپنے ابا کی سانسیں خرید لاؤ۔ میں نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، نہیں ماں، میں یہ بالیاں ہرگز نہیں بیچوں گا۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی تو یہی نشانی رہ گئی ہے۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ آپ کے تن کا زیور بیچ دوں۔ مگر میری ماں نے میرا سر چوم کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پاگل مت بنو۔ کیا میں یہ سونا پہن کر اللہ کے پاس جاؤں گی؟ تمہارے ابا بچ گئے تو میرے لیے یہ سب سے بڑا زیور ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بالیاں اپنی مٹھی میں دبائیں اور دیوانہ وار شہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس وقت میری جیب میں 1 روپیہ تک نہیں تھا، لیکن صرافہ بازار میں داخل ہوتے ہی بھائی کے دوست نے میرا راستہ روک لیا۔ میرے بھائی کے دوست نے میرا راستہ روک کر ایسا انکشاف کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، تم یہاں اپنی ماں کا زیور بیچنے آئے ہو اور تمہارے چھوٹے بھائی نے شہر میں اپنے لیے کروڑوں کی کوٹھی خریدی ہے۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ میں بھی اسی صدمے کو سنبھال نہیں پایا تھا کہ آج میں باپ کے علاج کے لیے ایک پائی کے لیے مجبور ہوں اور میرا بھائی کوٹھی خرید رہا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے مشکل حالات بتاتا رہتا ہے۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ ثنا دھاڑے مار کر رونے کی آواز نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ میں بالیاں وہیں چھوڑ ہسپتال کی طرف دوڑا تھا۔ میری عمر محض 11 برس تھی جب قدرت نے میرا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ دن مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے جب میرے ابا، جو پراپرٹی ڈیلنگ کا ایک باعزت کام کرتے تھے، ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے چارپائی سے لگ گئے، یعنی کہ معذور ہو گئے۔ وہ انسان جو پورے گھر کی رونق تھا، جس کے دم سے ہمارا گھرانہ خوشحال تھا، ہماری دال روٹی چلتی تھی، اب بے بسی کی تصویر بن چکا تھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں اتنی گہری چوٹ آئی تھی کہ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، اور یوں ہماری ہستی بستی زندگی پر اداسی کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ ابا کی بیماری پر ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی 1 روپیہ کر کے خرچ ہونے لگی اور آہستہ آہستہ سب خرچ ہو گیا، یہاں تک کہ نوبت فاقوں اور قرضوں تک جا پہنچی تھی۔ میں اس وقت 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور میرے بہت سے خواب تھے، مگر حالات کی تلخی نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں اپنا بستہ دیوار پر رکھ دوں اور قلم چھوڑ کر محنت مزدوری کا راستہ اختیار کروں، کیونکہ گھر کا چولہا جلانے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ہم صرف 2 بھائی تھے۔ میرا بھائی چھوٹا تھا اور میں اپنے بھائی سے بڑا تھا، اس لیے مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ اب میں ہی اس گھر کا مرد ہوں اور تمام ذمہ داریاں میرے ہی کندھوں پر ہے۔ میری ماں، جو باپ کی حالت دیکھ کر دن رات روتی رہتی تھی، سوچ کر اب خود بھی بہت کمزور اور بیمار رہنے لگی تھی۔ ان حالات میں میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ میرا چھوٹا بھائی کسی بھی صورت اپنی تعلیم ادھوری نہ چھوڑے، کیونکہ اگر میرے خواب ٹوٹے ہیں تو اس کے خواب نہ ٹوٹیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی میری طرح ہوٹلوں پر کام کرے، لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے۔ حالانکہ اسے پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اسے گاڑیوں کا شوق تھا۔ وہ ہمیشہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا، اسے ڈرائیونگ کا جنون تھا۔ لیکن میں اسے سمجھاتا تھا کہ تعلیم کے بغیر زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔
میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ دل لگا کر پڑھے گا تو میں ایک دن اپنی جیب سے اسے ڈرائیونگ بھی سکھاؤں گا اور اسے اس قابل بناؤں گا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ مگر اسے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ میرے مجبور کرنے پر وہ پڑھنے لگا۔ میں نے ایک قریبی ہوٹل پر برتن دھونے کی ملازمت کر لی، جہاں صبح سے رات گئے تک مجھے لوہے جیسے سخت برتن مانجنے پڑتے تھے۔ کام بہت کھٹن تھا اور میرے ننھے ہاتھوں کی انگلیاں صابن اور پانی سے اکثر پھٹ جایا کرتی تھی، اور میں اپنی ماں کو نہیں دکھاتا تھا کیونکہ ماں پہلے ہی باپ کی وجہ سے دکھی تھی۔ میں رات کو اکیلا بیٹھ کر ہاتھوں پر تیل لگاتا تاکہ وہ صبح کے لیے نرم ہو جائیں، لیکن ماں کی وہ نصیحت میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی کہ بیٹا، ساری زندگی برتن دھو کر گزارا نہیں کرنا، کوئی ہنر سیکھو تاکہ کل کو تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے برتن دھونے کے ساتھ ساتھ ہوٹل کے باورچی خانے میں ہو رہی کوکنگ پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ مجھے شوق بھی تھا، اور یہ شوق بھی تھا کہ کوئی تو کام ہو جسے میں خود کر سکوں۔ ہوٹل کا مالک ایک جہاں دیدہ انسان تھا۔ جب اس نے میری لگن اور محنت دیکھی تو اسے مجھ پر اعتبار ہونے لگا۔ جلد ہی اس نے ایک اور لڑکا برتن دھونے کے لیے رکھ لیا اور میری ڈیوٹی باورچی خانے میں اپنے ساتھ لگا دی۔ میں مالک کی مدد کرنے لگا، جہاں میں نے آہستہ آہستہ مختلف کھانے بنانا اور مسالوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا شروع کر دیا تھا، جو کہ میرا شوق بن گیا تھا اور میرے مستقبل کی بنیاد بھی بن گیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا اور گھومتا رہا، اور وہ لڑکا جو کبھی برتن دھوتا تھا اب اس ہوٹل کا ایک ماہر اور بھروسے مند کک بن چکا تھا۔ میرے بنائے ہوئے کھانوں کی خوشبو دور دور تک پھیلنے لگی، اور ہوٹل پر گاہکوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ مالک نے خوش ہو کر میری تنخواہ میں کئی گنا اضافہ کر دیا اور مجھے ہوٹل کا پورا انتظام سونپ دیا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے آنے لگے تھے کہ میں اپنے والدین کا بہترین علاج کروا سکوں، اور گھر میں خوشحالی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ میں اپنے بھائی کی تعلیم پر بھی توجہ دینے لگا۔ ادھر میرا چھوٹا بھائی اب جوان ہو چکا تھا اور اس کا ڈرائیونگ کا شوق اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کی گاڑیاں چلاتا اور کبھی کبھار ایکسیڈنٹ بھی کر دیتا، جو خرچ پھر مجھے بعد میں بھرنا پڑتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیرون ملک جا کر کام کرے۔ چنانچہ میں نے ہوٹل کے مالک کے اثر و رسوخ اور اپنی جمع پونجی کو استعمال کرتے ہوئے پہلے اسے ہنر سکھایا، اور اس کے بعد سعودی عرب کا آزاد ویزا خریدا اور اسے پردیس روانہ کر دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنے خواب پورے کر سکے اور ہمارے خاندان کا نام روشن کر سکے، اور ہم اچھے سے اپنے ماں باپ کا علاج کروا سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بھائی پردیس تو چلا گیا، مگر اس کے رویے میں ایک ایسی تبدیلی آنے لگی جس کا میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ وہ جو کبھی فون پر گھنٹوں باتیں کرتا تھا، اب میری کال اٹھانے سے بھی کترانے لگا تھا۔ اگر کبھی فون اٹھاتا بھی تو محض 1 منٹ کی رسمی بات چیت کے بعد کام کا بہانہ کر دیتا، کام کا بہانہ بنا کر فون کاٹ دیتا تھا۔ گھر کے حالات اب بھی کٹھن تھے، کیونکہ والدین کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریوں اور ادویات کا خرچ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر میرے بھائی نے گھر پیسے بھیجنے میں شدید کمی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اس بے رخی کی وجہ پوچھی تو اس نے انکشاف کیا کہ اس نے وہاں کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میری ماں کے ارمانوں پر تو جیسے پانی پھر گیا، اور میں بھی اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ لیکن میرے ابا نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اس نے شادی ہی تو کی ہے، اور شادی کرنی تو تھی، پھر کیا ہوا؟ چلو ہمارے فنکشن کا خرچ بچ گیا، اسے دعا دو۔ لیکن بھائی کا رویہ مزید تلخ ہوتا گیا۔ اب وہ اپنی فیملی اور گھر کے کرائے کا رونا روتا۔ جب بھی فون کرتا وہ یہی کہتا کہ اس کا ہاتھ بہت تنگ ہے۔ جب میں اسے اپنی پریشانیاں بتاتا تو وہ الٹا مجھے کہتا، خدا کے لیے میرے بارے میں سوچو بھائی، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکا
کہ جس ویزے پر وہ وہاں گیا تھا اس کی قسطیں میں آج بھی اپنی تنخواہ سے کٹوا رہا ہوں اور وہ قرض اب بھی میرے سر پر بوجھ ہے۔ اسی وجہ سے تو حالات تھوڑے تنگ تھے۔ جب میں نے بھائی کی سنگ دلی کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو میری ماں نے مجھے گلے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو میرا بچہ، پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں تمہاری محنت کے صدقے تم پر بہت سے رنگ لائے گا، تم دیکھنا۔ ماں کی اس بات نے میرے ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو ایک نئی توانائی دی تھی اور میں نے پہلے سے زیادہ محنت کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ میں نے اپنے ہوٹل کے مالک سے بات کی کہ مجھے کوکنگ کے علاوہ بھی کوئی اضافی کام دیا جائے کیونکہ میں اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ میرے اخراجات بڑھ رہے ہیں اور میری آمدنی کم ہے۔ وہ میری حالت دیکھ کر، میری طرف دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، تم ابھی جوان ہو، تمہیں شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہیے، کن چکروں میں پڑ گئے ہو، ہر وقت پریشان پریشان رہتے ہو۔ جب میں نے اسے سچ بتایا کہ والد کی ادویات، گھر کے اخراجات اور بھائی کے ویزے کی قسطوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے تو اس نیک دل انسان کا دل پگھل گیا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے نہ صرف میری تنخواہ بڑھوا دی بلکہ یہ بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد ویزے کی قسط کے پیسے میری تنخواہ سے نہیں کاٹے جائیں گے، وہ مجھے اس نے معاف کر دیے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے شفقت سے گلے سے لگا لیا تھا۔ حالات میں تھوڑی بہتری آئی تو ماں نے پھر سے شادی کا اصرار شروع کر دیا۔ ماں کی ضد تھی کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں ابھی شادی کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے ماں کو بہت سمجھایا کہ شادی سے پھر اخراجات بڑھ جائیں گے، بجلی، گیس کے بل اور ذمہ داریاں اسی طرح بڑھ جائیں گی تو میں کیسے سنبھالوں گا؟ مگر ماں کا ماننا تھا کہ آنے والی اپنا نصیب ساتھ لے کر آئے گی اور اللہ برکت ڈالے گا۔ آخر کار میں مان گیا اور ماں نے اپنی ایک سہیلی کی بیٹی ثنا سے میری شادی کروا دی۔ زبردستی میری شادی کروا دی گئی۔ ثنا واقعی ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور نیک لڑکی ثابت ہوئی، اس نے کبھی بھی میری حیثیت سے بڑھ کر کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ ہر مشکل وقت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ میری کم تنخواہ میں بھی گھر کو اس طرح چلاتی تھی کہ کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں ایک بار پھر سکون اور برکت کا احساس ہونے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری ماں ٹھیک کہتی تھی۔ میری ماں ٹھیک کہتی ہیں کہ جیون ساتھی اگر ہمدرد ہو تو زندگی کی کٹھن راہیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر جیون ساتھی ہی ساتھ نہ ہو تو زندگی کی آسان راہیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایک دن جب میں نے مجبوری میں چھوٹے بھائی کو فون کر کے کچھ مالی مدد مانگی تو اس نے ایک ایسی تجویز پیش کی جس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ وہ کہنے لگا، اسے کہتے ہوئے ذرا شرم بھی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، آپ ہر وقت ماں باپ کی بیماری کا رونا ہی روتے رہتے ہیں بھائی۔ ایسا کرتے ہیں، ابا کو میں ویزا لگوا کر اپنے پاس بلا لیتا ہوں اور اماں آپ کے پاس رہے گی، یوں ان کا خرچ آدھا آدھا ہو جائے گا، یعنی آدھا خرچ آپ اٹھائیں گے اور آدھا میں اٹھا لوں گا۔ یہ جو مہینے کے پیسے آپ کو بھیجنے پڑتے ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس عمر میں وہ ان دو بوڑھے انسانوں کو جو ایک دوسرے کا واحد سہارا ہیں الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، الگ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بولا کہ آپ بہانے بنا کر مجھ سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں۔ آپ کو احساس نہیں کہ پردیس میں کس حال میں رہ رہا ہوں؟ آپ کا تو گھر کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا کیونکہ ابا کا مکان آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ ناشکرے ہی بنے رہتے ہیں بھائی۔ میرے چھوٹے بھائی کی یہ زہریلی باتیں سن کر میں سن ہو کر رہ گیا۔ مجھے نہیں یقین آ رہا تھا کہ یہ وہی چھوٹا بھائی ہے جس کے مستقبل کے لیے میں نے اپنی جوانی اور اپنی تعلیم تک قربان کر دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔
اور وہ دن بھی آ گیا جب انہیں سانس کی شدید تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل داخل کروانا پڑا تھا۔ میری زندگی ایک کٹھن امتحان بن گئی تھی۔ مجھے ہوٹل کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل میں ابا کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں میری شریک حیات ثنا نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ سارا دن ہاسپٹل میں ابا کے پاس رہتی اور میں دن کو اپنی ڈیوٹی کرتا اور رات کو ڈیوٹی کے بعد میں ہاسپٹل چلا جاتا۔ جب میں نے چھوٹے بھائی کو فون پر ابا کی سنگین حالت کا بتایا تو اس نے بڑی بے رخی سے کہا تھا، کوشش کروں گا کہ پاکستان آؤں اور آ کر مل لوں اماں ابا سے۔ لیکن اس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ اخراجات کیسے پورے کرتے ہو، بھائی ماں باپ کی بیماری کے اور گھر کے اخراجات کیسے پورے کر رہے ہو۔ ایک دن جب میں پیسوں کی وجہ سے کچھ پریشان تھا تو میری ماں نے اپنی سونے کی آخری بالیاں لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا، اماں آپ کے پاس زیور کے نام پر صرف ایک یہی چیز بچی ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ مگر میری ماں نے نم آنکھوں سے کہا، بیٹا اب تو میری بھی آگے جانے کی عمر ہو گئی ہے، کیا میں یہ سونا پہن کر اللہ کے پاس جاؤں گی؟ یہ تمہارے ہی کام آنا ہے، جو کل کو آنا ہے وہ اچھا ہے آج ہی آ جائے۔ میں دیر تک ماں کی وہ بالیاں ہاتھ میں پکڑے روتا رہا اور پھر دل پر پتھر رکھ لیا۔ دل پر پتھر رکھ کر انہیں بیچنے چلا گیا۔ وہاں مجھے بھائی کا ایک دوست ملا جس نے باتوں ہی باتوں میں انکشاف کیا کہ میرا بھائی وہاں بہت خوش ہے، چھوٹا وہاں بہت خوش ہے، اس نے اسی شہر میں ایک بڑی کوٹھی بھی خرید لی ہے۔ میں یہ سن کر سن رہ گیا کہ جہاں ہم علاج کے لیے ماں کے کانوں کا سونا بیچ رہے ہیں، وہاں میرا بھائی جائیدادیں بنا رہا ہے۔ مگر میں نے غیرت کے مارے اس کے دوست کو کچھ نہیں بتایا کہ میرے بھائی کی جگ ہسائی نہ ہو، سننے والا کیا سوچے گا۔ جب میں نے بھائی سے اس کوٹھی کا ذکر کیا، اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا، تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا مجھ پر برسنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا تھا، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا تھا کیونکہ آپ کی نظریں تو ابا کے گھر پر ہیں، آپ تو خدمت کے بدلے وہ گھر آرام سے ہتھیا لیں گے، اس لیے میں نے اپنا ٹھکانہ الگ کر لیا۔ اس کی تلخ باتوں نے میرا کلیجہ چاک کر دیا، مگر میں خاموش رہی۔ اس دوران ابا کی طبیعت سنبھل نہیں سکی اور وہ خاموشی سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا بھائی اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہ آ سکا۔ میں نے اکیلے ہی اپنے باپ کو کندھا دیا تھا اور انہیں سپرد خاک کیا۔ ابا کے جانے کے 2 ماہ بعد اللہ نے مجھے جڑواں بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ یہ ہمارے گھر میں برسوں بعد آنے والی پہلی خوشی تھی۔ اگرچہ مالی فکر لاحق تھی، مگر میرا ایمان تھا کہ جس رب نے اولاد دی ہے وہ ان کی پرورش کے اسباب بھی خود ہی پیدا کرے گا، ان کے پرورش بھی خود ہی کرے گا۔ اب میری ماں بھی بستر سے لگ چکی تھی کیونکہ بیمار اور کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت میرے حق میں، وہ اسی وقت بھی میرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتی تھیں، اور میری ماں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ ایک دن ہوٹل میں ایک بڑے تاجر نے میرے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ اس نے جب میرے ہاتھ کا کھانا کھایا اور وہ اس کے ذائقے کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے مجھے شہر کے ایک نامور ہوٹل میں کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے اپنے پرانے مالک کی نمک حلالی کی خاطر انکار کر دیا۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں اس مالک کو کیسے چھوڑ سکتا تھا جس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا؟ مگر جب میرے مالک کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بڑے بھائی کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا اور زبردستی مجھے شہر بھجوا دیا۔ کہنے لگا کہ اچھا ہے تم حالات بدل رہو، اس طرح تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ انسان کو اچھا موقع ملے تو وہاں جانا چاہیے۔ شہر کے بڑے ہوٹل میں میری تنخواہ بہت زیادہ تھی اور اللہ نے میرے کام میں ایسی برکت ڈالی کہ ہمارے دن پھرنے لگے۔ میں نے بھی پھر جی جان سے محنت کی اور جلد ہی اس ہوٹل کے مالک کے ساتھ میرا شراکت داری کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ اب میں وہاں صرف ملازم نہیں بلکہ کاروبار میں برابر کا حصے دار بن گیا۔
ابھی زندگی سکون کی طرف مائل ہو رہی تھی کہ ایک دن اچانک چھوٹے کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہ پرانا غرور ختم ہو چکا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک ہولناک حادثے کا شکار ہو گیا ہے وہ۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں بچے بھی اس کا لقمہ اجل بن گئے اور وہ خود بھی ایک ٹانگ سے معذور ہو کر وہیل چیئر پر آ گیا ہے۔ اس کی یہ حالت سن کر میرا سب کچھ بھول بھال گیا۔ وہ میرا خون تھا، میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے اسے فوراً پاکستان بلایا اور جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی وہیل چیئر پر بیٹھا ہر وقت روتا رہتا اور ماں سے بھی معافی مانگتا ہے۔ اماں، میں لٹ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس کی دل آزاری ہو، بلکہ اسے اپنے باپ کی طرح سنبھالا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اس نے اپنی وہ کوٹھی میرے بچوں کے نام کر دی ہے۔ اب وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بہت بار کہا ہے، بس اب وہ میری اور میری ماں کی چھاؤں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے میرے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جو ایک کامیاب انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ دولت بھی ہے اور سکون بھی۔ ہوٹل کا کام بھی بہت پھیل چکا ہے اور اب میں کامیاب کاروباری انسان بن چکا ہوں، لیکن میری اصل دولت میری ماں کی دعائیں اور میری بھائی کی خدمت ہے جو اب میری ذمہ داری بن چکی ہے۔ میں نے اس سفر میں سیکھا ہے کہ انسان کے حالات چاہے کتنے ہی کٹھن، چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، اگر وہ اپنی نیت صاف رکھے، صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اپنے والدین کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائی کی بے رخی اور تلخیوں نے کچھ دیر کے لیے میرا دل ضرور دکھایا تھا، مگر خون کے رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے۔ آج جب میں اپنے ہنستے بستے گھر اور اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ جوانی کی مشقت اور ہوٹل پر برتن دھونے کے وہ دن دراصل میری کامیابی کا زینہ تھے جو آہستہ آہستہ مجھے کامیابی کی طرف لے گئے۔ اللہ پاک نے میری سن لی۔ آج میری ماں میرے سر پر سلامت ہے۔ بے شک وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ان کی خوشی ہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اپنی زندگی میں خوش و خرم رکھے، آمین۔